آخر ٹائٹینک جہاز فرعون کی طرح عبرت کا نشان کیوں بن گیا؟ فرعون نے تکبر کیا اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ کیا ٹائٹینک جہاز کے خالق نے بھی تکبر کیا تھا؟ اور کیا اسی وجہ سے سمندر کے 3000 فٹ کی گہرائی میں 1500 لوگوں کی لاشوں کا قبرستان بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ٹائٹینک جہاز کے ساتھ ہونے والا حادثہ دنیا کے بڑے اور حیرت انگیز حادثوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو تاریخ کا ایک بڑا حادثہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس شاندار اور اتنے بڑے جہاز کا اچانک ڈوب جانا ہر انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے سنتے ہی ہر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ وہ نام ہے جسے سنتے ہی دماغ میں اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کے مطابق عجیب و غریب سوال ذہن میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب تک اس حادثے کے متعلق کئی افسانے اور کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچے کہ اتنے شاندار مضبوط دیو ہیکل جہاز کا صفایا صرف ایک آئس برگ کے ٹکرانے سے ہوا تھا۔ تو آئیے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ اور بناوٹ پر تھوڑا غور کرنا ہوگا۔ 14 اپریل 1912 کو رات 11:40 پر اس بیری جہاز کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ تحقیقات کے مطابق یہ جہاز ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرایا تھا۔ اس ٹکراؤ کے 3 گھنٹے بعد اس نے اپنے خاتمے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا، اور 15 اپریل 2:20 پر یہ جہاز اٹلانٹک اوشین میں مکمل طور پر غائب ہو گیا، جس پر تاریخ آج بھی حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے نظر آتی ہے۔ ناظرین، جہاز ڈوبتے سمے 1500 قیمتی جانیں بھی اپنے ساتھ لے گیا، جو اپنے حسین سفر پر روا دوا بہت سے خواب لیے وہ لوگ پانی کی نظر ہو گئے۔ اس بیری جہاز کے پس منظر میں ماہرین کی گئی حالیہ ریسرچ نے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر اس کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو اس کی لمبائی 882 فٹ، 92 فٹ چوڑائی، 175 فٹ اونچائی اور 4,63,628 کلو وزن تھا۔ اس کے بناوٹ میں اس وقت کا اعلیٰ ترین مٹیریل استعمال کیا گیا تھا۔ اس میں ہونے والا ٹوٹل خرچ 7.5 ملین تھا۔ اس کی تعمیر میں 3000 لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور اس میں کام کرنے والے 6 دن مسلسل جاگ کر اپنا کام مکمل کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی تعمیر میں 26 مہینے یعنی 2 سال 2 مہینے لگ گئے، اور اس میں ہر طرح کی آسائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ دوستو، اس کی اس قدر خوبصورتی اور عظیم بناوٹ پر اس کے ایک بنانے والے نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اس جہاز کو اگر اب خدا بھی چاہے تو ختم نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، یعنی یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن دوستو، آنے والا وقت کیا آفت لانے والا تھا، وہ اس سے بے خبر تھے۔ آخر اس عظیم دیو ہیکل جہاز کا سفر شروع ہوا، اور انجام سے بے خبر اپنی منزل کی طرف روا دوا جہاز اپنے خاتمے کا بھی سفر شروع کر چکا تھا۔ اور پھر تاریخ کے اس عظیم جہاز کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم جہاز اٹلانٹک اوشین کے پانیوں میں غرق ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں اصل حقائق کی جانب جو اس کی تباہی کا سبب بنے تھے۔ مسٹر سینون مینولی، جو کہ 30 سال سے اس پر تحقیق کر رہا تھا، اس نے اپنی تحقیق کے بعد ایک نیا انکشاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جہاز کے ساتھ پیش آنے والا یہ حادثہ صرف آئس برگ کے ٹکرانے سے پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اس میں لگنے والی اس آگ سے ہوا تھا جو اس کے نچلے حصے میں لگی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ حصہ بالکل نیچے کی طرف تھا اور سامنے نہ ہونے کی صورت میں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اس میں استعمال ہونے والا اسٹیل اگرچہ اس وقت کا اعلیٰ ترین اسٹیل تھا، لیکن آج کے موجودہ دور کے اسٹیل کے مقابلے میں بہت ہی ادنا اور کم کوالٹی والا تھا، جو کہ آسانی سے پگھل سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگ لگنے کے باعث وہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا، اور آگ 3 دن تک مسلسل لگی رہی۔ اور مزید حیرانی کی بات یہ تھی کہ ٹکرانے والا آئس برگ اسی سوراخ سے ٹکرایا جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ دوستو، آپ اس کو قدرت کا فیصلہ کہیں یا پھر ان کی بدقسمتی کہ آگ کا لگنا اور اس میں سوراخ ہو جانا، اور پھر اسی جگہ آئس برگ کا ٹکرا جانا، جس نے دنیا کے اس عظیم ساکار کو اپنے خاتمے کے سفر پر روانہ کیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی تھی
कि डूबते समय लोगों ने सिग्नल छोड़े थे ताकि कैलिफोर्निया का जहाज इसको देख सके, लेकिन उस जहाज का कैप्टन इन सिग्नल को ना देख सका और इस तरह टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में पानी की नजर हो गया। नाजरीन, इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले किसी भी चीज को मुकम्मल करने की, लेकिन कोई ना कोई कमी तो रह जाती है। उन्होंने तकब्बुर किया था कि इस जहाज को कोई डुबो नहीं सकता, यहाँ तक कि खुदा भी इसको डुबो नहीं सकता। लिहाजा ये तकब्बुर टाइटैनिक के साथ ही पानी में गर्क हो गया। आज यही कहानी ओशियन गेट टाइटन नामी पनडुब्बी के साथ हुई। आप सबने सुना ही होगा कि दुनिया के 4 अरबपति लोगों समेत 5 लोग इस छोटी पनडुब्बी में सवार होकर उसी टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए और इस पनडुब्बी का राब्ता अचानक खत्म हो गया और ये पनडुब्बी समंदर की गहराइयों में कहीं खो चुकी थी। अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद थी और आखिर इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और ये पनडुब्बी भी टाइटैनिक जहाज की तरह हमेशा के लिए समंदर में गर्क हो गई। इस पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि यह पनडुब्बी हर लिहाज से महफूज है और कोई ताकत इसे डुबो नहीं सकती, और ये वही अल्फाज थे जो टाइटैनिक जहाज के लिए बोले गए थे। और इस पनडुब्बी का भी वही हाल हुआ जो टाइटैनिक जहाज का हुआ था। अब बात करते हैं फिरौन की लाश की कि उसे भी अल्लाह ने लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। उसकी लाश आज भी मिस्र में मौजूद है। इसने खुदाई का दावा किया और तकब्बुर किया कि मैं ही खुदा हूँ और मेरी ही इबादत की जानी चाहिए। अल्लाह ने उसके इस तकब्बुर पर उसे पकड़ा और उसे पानी में गर्क कर दिया और उसकी लाश को बाकी रखा कि लोग उसे देखकर समझ लें कि जो कोई तकब्बुर करके खुदाई का दावा करता है उसका ऐसा ही अंजाम होता है। और टाइटैनिक जहाज के बनाने वालों ने भी तकब्बुर किया और खुदा की जात को चैलेंज किया कि अगर अब इसे खुदा भी चाहे तो डुबो नहीं सकता। और तारीख गवाह है कि टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया और उसका मलबा आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।